آج پھر ایک اور آڈیو منظر عام پر آئی ہے اور کیا خدا کی قدرت ہے کہ وہ نواز شریف جو چپ ہے، زمانہ اور حالات اس کی سچائی اور اس کی بے گناہی کی گواہی دے رہے ہیں۔ آج ایک اور آڈیو نواز شریف کی بے گناہی اور اس ملک کے ساتھ ہونے والے جو بربادی کے فیصلے ہیں اس کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ کوئی پہلی آڈیو نہیں ہے، آڈیو اور ویڈیوز اور کئی اور شواہد اور گواہیاں جو ہیں وہ پچھلا گزشتہ 5 سال سے آ رہی ہیں، مگر پاکستان کے نظام انصاف سویا ہوا نہیں اٹھ رہا۔ آج پاکستان کی جو موجودہ حالت ہے اس کا آغاز 2017 سے ہوا۔ 2013 میں جب میاں نواز شریف کو یہ ملک ملا تو یہ ڈیفالٹ کرتا ہوا ملک تھا، 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ پاکستان ایک ناکام ریاست کے طور پہ دنیا میں جانا جاتا تھا۔ نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، دہشت گردی ختم ہوئی، سی پیک آیا اور وہی جو کہ ایک فیل سٹیٹ تھی اس کی بجائے لوگ پاکستان کو ٹیک آف کرتا ہوا پاکستان کہنے لگے۔ یہ وہی 2017 ہے جس میں جی ڈی پی 5.8 تک چلی گئی، جس میں غریب کا چولہا چل رہا تھا، سٹاک ایکسچینج عروج پہ تھی، ڈالر کنٹرول میں تھا، اور اس کے بعد اچانک ثاقب نثار جیسا منصب، ثاقب نثار جیسا ایک منصب اور وہ آدمی جس نے تمام تباہی اور بربادی کا جو ذمہ دار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا، اور پھر ایک خاص قسم کے بینچ بننے لگے، خاص قسم کے فیصلے، مخصوص قسم کے فیصلے آنے لگے، اور یہ وہی ثاقب نثار، اس نے کردار والے، کارکردگی والے وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل اور تمام عیب، دنیاوی اور شرعی عیب جس عمران خان میں تھے اس کو صادق و امین بنایا۔ ملک میں واٹس ایپ پر جے آئی ٹیاں بنی، بیٹے سے نہ تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہلیاں ہوئیں۔ اس کے بعد ایک ایسا ماحول ثاقب نثار کی زیر سرپرستی بنا، عمران خان کو مسلط کیا گیا۔ عمران خان پروجیکٹ جو ہے اس کو لا کر ہمارے سر پر بٹھانے والا، اس کا مین مہرہ یہ ثاقب نثار آج تو ہر ایک کو اب پتہ چل گیا ہے۔ ہم پہلے دن کہتے تھے، ہماری ہر کہی بات کو، نواز شریف کی ہر کہی گئی بات آج الحمدللہ ایک ایک سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ثاقب نثار ذمہ دار ہے پاکستان کے موجودہ حالات کا۔ ذرا یاد کریں کہ 2017 میں یہ ملک کیسا تھا؟ 2 روپے کی روٹی، 100 روپے کا ڈالر، 5.8 پہ جی ڈی پی، ترقی کرتا ہوا ملک، نہ لوڈ شیڈنگ، نہ دہشت گردی، نہ مہنگائی، اور آج 5 سال بعد 2 روپے کی روٹی 20 روپے کی ہے، 100 کا ڈالر 290 روپے کا ہے۔ آج مہنگائی کی شرح آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ آج لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی اس ملک میں پھر شروع ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ملک میں ایک ثاقب نثار آیا تھا، اور وہ آیا اور اس ملک کے لیے تباہی لایا تھا۔ کیسا ظلم ہوا ہے اس ملک پر۔ نواز شریف یا نون لیگ کے ساتھ جو ظلم ہوئے، کیا نہیں ہوا؟
کال کوٹریوں سے لے کر ماؤں بہنوں بیٹیوں سے لے کر عمر قید سے لے کر نااہلیوں تک کی سزائیں دی جاتی رہیں، اور یہ سب کچھ ثاقب نثار کرتا رہا۔ نون لیگ نے اور نواز شریف نے تو سہ لیا۔ نواز شریف نے تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور میں صدقے جاؤں اللہ کی ذات پر کہ اس کی قدرت دیکھیں کہ آج زمانہ اور ہر حالات، ہر آنے والا دل نواز شریف کی بے گناہی اور نواز شریف کی گئی باتوں کا اس پر گواہی دے رہی ہیں۔ نواز شریف یا نون لیگ تو اپنے خلاف ہونے والی چیزوں کو سہ گئے، ملک نہیں سہ سکا۔ نہ غریب کی روٹی بچی، نہ پاکستان کی عزت بچی، نہ پاکستان کے پاس کشمیر بچا، اور نہ پاکستان کے خزانے میں کوئی ڈالر بچا۔ یہ کوئی چھوٹی سازش نہیں ہے۔ اور کب کوئی سو موٹو ہوگا؟ کب نظام انصاف جاگے گا؟ کتنی تباہی اور کرنی ہے؟ کب ان کرداروں کو، ثاقب نثار جیسے کردار جن کو اللہ نے منصفی پر بٹھایا، لیکن اس کا کردار کیا ہے؟ اور کمال دیکھیں، منصفی پر بیٹھنے والا دلالی تک کا سفر دیکھ لیں۔ یعنی وہ جو عورتیں ہیں، گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو کرش ہے عمران خان پہ۔ عمران خان ہاٹ لگتا ہے، ہینڈسم لگتا ہے، اور جو ان کے گھر کے مرد ہیں وہ دلالی کر رہے ہیں، وہ فرنٹ مین ہیں۔ گھر کی عورتوں کو کرش ہے، اور گھر کے مرد جو ہیں وہ مل کر کرپشن کر رہے ہیں۔ اگر یہ ریٹائر ہوا آدمی کروڑوں کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے، جب یہ طاقت میں ہوگا تو کیا کیا کمائی کی ہوگی؟ فرا گوگی اور پنکی نے تو جو بھی ہاتھ دکھائے ہیں، اس نے کیسے کیسے کام کیے ہوں گے۔ 25 جنوری 2018 کو میں نے پریس کانفرنس اور اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ باب رحمتے نہیں، باب زحمتے ہے۔ اور جب ہم نے اس کی کرتوت اور اس کے پر بات کی تو توہین عدالت کے نوٹس آ گئے۔ ہر سچ کہنے والی زبان کو توہین عدالت سے ڈرایا جاتا رہا، چپ کرایا جاتا رہا، سزائیں دیتی جائے۔ لیکن آج ہر چیز ہماری سچ ثابت ہو رہی ہے۔ نواز شریف کے خلاف کی گئی سازش اور اس کا سب سے بڑا مہرہ ثاقب نثار، کوئی اس میں کمی باقی نہیں ہے کہ اس کی کوئی گواہی نہ آئی ہو۔ پہلے اس کی اپنی آڈیو آئی، ارشد ملک جج کی ویڈیو آئی، اس کے بعد اس کی دوبارہ آڈیو ایک وکیل طارق رحیم کے ساتھ آئی، اس کے بیٹے کی آئی۔ کب ہوگا سو موٹو؟ کب پاکستان کے انصاف کا نظام سویا اٹھے گا؟ اور نواز شریف کے ساتھ تو جو کچھ بھی ہوا، نواز شریف کو انصاف نہیں دینا، اور پاکستان کو تو انصاف دو، پاکستان کے غریب کو تو انصاف دو۔ 2 روپے کی روٹی 20 روپے کی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار یہ فیصلے ہیں۔ 100 کا ڈالر 290 کا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار یہ فیصلے ہیں۔ ٹیک آف کرتا ہوا پاکستان کو جو ڈبویا ہے، ڈیفالٹ تک لے کر گئے ہیں، اس تک لے جانے والے مہرے ثاقب نثار، اور وہ یہ فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ مخصوص بینچ، مخصوص اور خاص بینچ، یعنی جو نواز شریف یا نون لیگ کے خلاف کوئی کیس آئے گا، بینچ ایک جیسا بنے گا۔ آج تک کسی نے اس پر تو بات کریں تو پھر توہین عدالت ہو جاتی ہے۔ کب تک یہ توہین عدالت سے لوگ ڈرتے رہیں گے؟ لوگ اب نہیں ڈرتے، مگر یہ مخصوص فیصلے اس ملک کو یہاں تک لانے کے ذمہ دار ہیں۔ نواز شریف کو انصاف نہ دیں، ملک کو تو انصاف دیں، غریب کو تو انصاف دیں۔
لائیں کٹہرے میں اس ثاقب نثار کو، لیں تلاشی اس کی، لیں تلاشی اس کے گھر والوں کی، ان کی جیبوں سے لوٹا ہوا مال جو عمران خان سے مل کر لوٹا ہے، اور اس نے جو فیصلے پاکستان کی تباہی کے کیے ہیں وہ مفت میں نہیں کیے، اس کی قیمت لی ہے، ٹکٹیں بیچی ہیں، اور اس کی قیمت لے کر اس کی تلاشی اور اس پہ کاروائی کب ہوگی؟ اور میں تو ایف آئی اے سے بھی کہتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ کسی لگی لپٹی کی بجائے اپنا فرض ادا کرے۔ پہلے 2 خواتین کی آڈیو آئی، خواتین کسی کی بھی رشتہ دار ہیں، کوئی کسی کا رشتہ دار ہو تو وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے، کسی کی رشتہ داری قانون سے بالاتر نہیں کر دیتی۔ کیوں ابھی تک ایف آئی اے نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا؟ آج پھر آڈیو آئی ہے۔ حکومت کو لگی لپٹی سے کام نہیں لینا چاہیے، معاملہ نواز شریف کا نہیں پاکستان کا ہے۔ چھوڑ دیں نون لیگ اور نواز شریف کو، اگر ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا اللہ اور ہم اپنا انصاف خود لیں گے، اس ملک کو تو انصاف کریں۔ سازش کرنے والوں کو، موروں کو کم از کم بے نقاب ہونا چاہیے اور کٹہرے میں آنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی کچھ ہو رہا ہے، اور روز بروز پچھلے دنوں جو آڈیو آئی تھی تو ثاقب نثار صاحب فرماتے ہیں میں کنسلٹنسی کر رہا تھا۔ کنسلٹنسی کا اردو ترجمہ دلالی ہوتا ہے، بروکری کر رہے تھے۔ کنسلٹنسی چھپ چھپ کے کرتے ہو، سامنے آؤ نا، کھڑے ہو جا کے زمان پارک میں، تم آپ سب کی گھر والیاں تو جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں، آپ بھی چلے جایا کریں، ہمت کریں نا، سامنے آ کے کہیں کہ آپ لوگ اس کے سیاہ اور اس کے سفید عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ حصے دار ہیں اس تمام حالات کے جو عمران خان کو لانے میں اور عمران خان کو یہاں تک پہنچانے میں آپ ذمہ دار ہیں، اور جو اس میں سے ملتا ہے اس میں آپ کو حصہ ملتا ہے۔ ٹکٹیں بک رہی ہیں، واہ، پہلے آئی تھی آڈیو کروڑ روپے کی ملاقات، اب پتا چلا 1,20,00,000 کی ٹکٹ، یعنی دیکھیں ریٹ نکالے ہوئے ہیں۔ یہ کنسلٹنسی کی فیس جو ہے ٹکٹیں بیچ کے پوری کی جا رہی ہے۔ کنسلٹنسی باپ کرتا ہے اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ٹکٹوں کی صورت میں بیٹا کہہ رہا ہے، اور وہ آپ کے کیمروں کے سامنے میں اس کو کہتا ہوا، لیکن مجبور ہوں میں، کہہ رہا ہے تم چوتیا بن جاؤ، میرے لیے بن جاؤ۔ یہ جو لفظ تم استعمال کر رہے ہو چوتیا، اسی طرح ہی تمہارا والد چوتیا بنتا رہا ہے اس عمران خان کے لیے۔ خدا کا خوف، یہ آڈیو ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ملک کے رہے ان کے بیٹے کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ آپ کسی کی ساس ہیں، آپ کسی کے بیٹے ہیں، میرے جیسا ہو تو توہین عدالت میں صبح کٹہرے میں بلا لیا جائے، میرے جیسا کوئی سیاسی کارکن ہو تو اس کا کیریئر 5 سال کی نااہلی کے ساتھ ختم کر دو کہ وہ سچ بولتا ہے۔ بلائیں نا ان کو بھی جن کو آڈیوز آئی ہیں۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ عدالت اور نظام انصاف کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ دھبا نہیں ہے؟ کیوں ان کو نہیں پوچھا جاتا؟ کیونکہ میں کمزور ہوں؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں سیاسی کارکن؟ ہماری رشتہ داریاں کسی بڑے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہمیں انصاف کی بجائے نااہلیاں اور قیدیں ملیں گی، اور آپ اس ملک کو تباہ و برباد کر دو، اس ملک کا
डिफॉल्ट तक ले जाओ, 2 रुपए की रोटी को 20 तक ले जाओ, 100 के डॉलर को 290 कर दो। इस मुल्क की में दहशतगर्दी, लोड शेडिंग के जिम्मेदार हो। टिकटें बेचो या इंसाफ बेचो, कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि आपके रिश्तेदारियां हैं और आपके अपने लोग। आप कहते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कहता। मैं दोबारा फिर मुतालबा करता हूं, ये एक और ऑडियो है, ये आधी दर्जन ऑडियो वीडियोस हो चुकी हैं। नवाज शरीफ की सजा आज भी कायम है। कितनी गवाहियां चाहिए आपको? मलक अरशद गवाही देता देता मर गया। साकिब निसार की अपनी ऑडियो है कि बाप और बेटी को सजा देनी है, उसका बेटा देख लें। इसके अलावा बाकी ऑडियोज, कितनी और गवाहियां चाहिए नवाज शरीफ को इंसाफ देने के लिए? और पाकिस्तान के साथ जो तबाही बर्बादी जिन्होंने की है, उनको कटहरे में लाने के लिए और कितनी शहादतें चाहिए? ये शहादतें आती रही और आप आंखें बंद करें, तारीख तो माफ नहीं करेगी। तारीख तो किसी की रिश्तेदार नहीं है। तारीख लिखेगी कि इस मुल्क से घिनौना खेल 2017 में उस वक्त खेलना शुरू हुआ जब साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठा। इस मुल्क हंसते बसते मुल्क के साथ खेल उस वक्त शुरू हुआ और आज इस मुल्क के उस खेल का से इस मुल्क का यह अंजाम हुआ है। सो इन ऑडियो वीडियोस का नोटिस होना चाहिए। सो मोटो पूरी अदालत को पूरे को बैठकर इस पर फैसला करना चाहिए। कोई भी बातचीत की जो मसला 2017-18 से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि यह मुल्क इस हालत में 2017 से शुरू होने वाले खेल से पहुंचा है। सो इन ऑडियोज का नोटिस होना चाहिए, इन पर सजा और जजा होनी चाहिए और लोगों को मुबारक हो। हम जो कहते थे कि ये बाबा रहमते नहीं, ये बाबा ज़हमते है, आज अल्हम्दुलिल्लाह जमाना गवाही दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपने भी जिक्र किया साकिब निसार साहब का कि उस वक्त सबसे अहम मोहरा जो थे वो ये थे। कौन लोग थे जिन्होंने उनको ये मोहरा बनाया, और आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वही लोग अब 2023 में जो इलेक्शन होंगे उसमें पीटीएम को मोहरा बना सकते हैं, पीटीआई को खत्म करने के लिए, उनको माइनस करने के लिए? गुजारिश ये है कि अगर अब भी मोहरे होते या बनाए जा रहे होते तो आपका क्या ख्याल है कि एक एक घंटे में 9 केसों में बेल होती, अदालतें रात को खुलती? और आपका क्या ख्याल है कि 6-6 महीने फर्दे जुर्म ही ना लग सकती? नहीं, अभी भी इमरान खान के कुछ सहूलतकार जो हैं वो कई जगह अपना काम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये इनका गठजोड़ है। दिहाड़ियां इकट्ठी लगाते हैं। एक ने गोगी और पिंकी रखी हुई थी, दूसरे ने इस तरह के साकिब निसार और इस तरह के बच्चे रखे हुए हैं। सो ये हम तो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात करते हैं, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तकलीफ ही इमरान खान को इसलिए है कि उसे पता है कि फेयर एंड फ्री में उसकी जिंदगी में वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जब तक साकिब निसार जैसे लोग चीफ जस्टिस ना हो, जब तक वो इनकी इंतखाबी मुहिम ना चलाएं, उनके मुखालफों को नाहिल ना करें, खान साहब को सर पे ना बिठाएं, उस वक्त तक तो ये खान साहब कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। देखें, गुजारिश ये है कि मैंने तो सुना था कि जो हमारे झट भाई हैं वो तो बड़े तकड़े होते हैं। वो असी तो गाने सुनते रहे, जट चढ़िया कचहरी। एक हमने गिल देखा है, वो शहबाज गिल, वो कचहरियां गया, ओ रोदा रोना नहीं सी। दूजा चौई साहब पता नहीं केड़ी केड़ी कंध रात नूं टप के 70 साल की उम्र च दौड़ गए। वो तकड़े हो ना, अपनी औरतों को कौन आगे करता है? लोग जो जिनका दामन साफ होता है
باہر ایک پولیس کا بندہ ہے, لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آؤ بتاؤ کیا بات ہے, جہاں چلنا ہے میں چلتا ہوں. چھپے کیوں ہو؟ پتا ہے نا کہ بیٹا دونوں ہاتھوں سے تباہی کر گیا اس ملک کی, جتنے پیسے لٹ کے سی جہاز پا کے اسپین لے گیا, اور اوتھے بیٹھا ٹویٹ کری جانا بھئی غیرت کھا پاکستان واپس آؤ. اور 3 مہینے میں ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اس پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں جتنی لوٹ مار کی ہے. اب کہتے ہیں ہم سے پوچھو نا, مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات الیکشن کے لیے ہو رہے ہیں, مذاکرات NRO لینے کے لیے کر رہے ہو, تم چوریاں بچانے کے لیے کر رہے ہو. مذاکرات ہونے چاہیے, مگر کس بات پہ؟ آئین, قانون اور صاف اور شفاف الیکشن پہ. ہاں مذاکرات ہونے چاہیے کہ 2017 میں ہنستا کھیلتا پاکستان تباہ و برباد کیسا ہوا, اس پہ ہونے چاہیے. اور یہ جس طرح یہ ایسے ہی ان کے مرشد تھے ویسے ہی ان کا یہ PTI کا صدر نکلا ہے. پانی, پتھر, پٹرول بم عورتوں کو سامنے, ملازموں کو, اس نے کارکنوں کو ڈھال بنایا تھا. اس نے بیچارے جو تنخواہ والے ڈرائیور اور گن مین تھے ان کو آگے کھڑا کر دیا. چوئی صاحب کوئی حوصلہ پیدا کرو. میرے تو اپنے بڑے بہت اچھے دوست ہیں جٹ برادری دے, لوگ شرمندہ ہیں آج آپ کی وجہ سے, آپ اور شہباز گل کی حرکتوں سے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ پوری قوم کی جو نظریں ہیں وہ الیکشن پہ لگی ہیں, الیکشن جو ہیں یہ کیوں تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن جو ڈیلے کیے جا رہے ہیں, کیا یہ کوئی خفیہ گفتیں تو نہیں ڈیلے کر رہی تاکہ جو ہے وہ اپنی من مرضی کے فیصلے کرائے جاتے ہیں, من مرضی کے آدمی کو آگے لایا جا سکے؟ دیکھیے گزارش ہے جی, الیکشن ڈیلے ہونے کا سوال تو تب پیدا ہوگا 13 اگست کو اسمبلی ٹوٹے گی. 13 اگست کے بعد 60 سے 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں. اگر تو اس سے لیٹ ہو تو پھر تو انتخابات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلے ہیں. اب خان صاحب کا دل کرے تو توڑ لیں, خان صاحب کا دل یعنی خان صاحب کہیں جی استعفیٰ تو استعفے قبول, واپس لینے ہیں تو واپس لے لیں. اسمبلی ٹوٹ گئی ہے, نہیں اب بحال کر دیں. یہ کوئی کھلونا ہے؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ اور اس کے بعد آپ سارا دن منہ پہ بالٹی لے کے, میں تے رات کیا سی کہ خان صاحب اگر آپ چوئی پرویز الہی نو بچاؤ نہیں جا سکتے تو اپنی بالٹی بھیجو, منہ تے لے کے نکل جائے کسے پاسے. یعنی اتنے شرمندہ ہیں یہ لوگ کہ لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے, آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے, میڈیا سے بات کرنے کی بجائے بالٹی منہ پہ لے لیتے ہیں. تو الیکشنز ڈیلے نہیں ہو رہے, الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. کچھ خان صاحب کو جلدی ہے, جلدی ہوں گے ہی نہیں, جتنی مرضی یہ کوشش کریں. صاحب 1 سال ہو گیا تقریباً چور کا کھیل چل رہا ہے آپ کی طرف سے بھی اور تحریک انصاف کی طرف سے. عام آدمی کا چولہا بند ہو رہا ہے, وہ غریب مر رہا ہے, اس کے لیے کافی اقدامات ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ اس طرح کے ثاقب نثار جیسے جو لوگ ہیں جو انہوں نے پاکستان اس حالت پہ پہنچایا ہے, میں نے یہی مطالبہ کیا ہے ان کو کٹہرے میں لائیں تاکہ آئندہ کوئی پاکستان کا یہ حال نہ کر سکے, لوگوں کا چولہا بند نہ کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی سیاست دو پہ لگا کے غریب کا یا پاکستان کا چولہا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم نے تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل پاکستان بچانے کے لیے لگا رہے ہیں. باقی جو حالات ہیں یہ حالات تبھی صحیح ہوں گے جب ہر کوئی اپنا کام کرے گا اور کوئی کسی کو لاڈلا اور ستیلا نہیں بنائے گا. لاڈلے اور ستیلے کا کھیل بند ہو, سب کو ایک جیسا موقع دیا جائے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.